بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ یہ ایک رات ہے جو پہلی امتوں میں سال میں گھومتی تھی اور انبیاء کے لیے مخصوص تھی۔ امت مسلمہ کو اللہ نے رمضان شریف میں اور پھر رمضان شریف کے بھی آخری عشرے میں اور پھر آخری عشرہ میں بھی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29، اور اگر مہینہ 29 کا نکلا تو پھر 22، 24، 26، 28، جیسے ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے منقول ہے کہ اگر رمضان شریف میں طاق رات کو جمعہ پڑ جائے، جیسے رات کو پڑا ہے شب جمعہ اور آج جمعہ اور 23ویں رمضان اور پورے عالم میں 23ویں، تو یقیناً لیلۃ القدر ہے۔ کاش کی یہ سورت کل ہی پڑھا لیتا تاکہ آپ اور بیدار ہو جاتے۔ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، لیکن فقہائے کرام ایک تو 27 کو قطعی طور پر لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس لیے فتاوی قاضی خان میں، عالمگیری میں، بزازیہ میں، تاتاریہ میں، حامدیہ میں، فتاوی ہمایوں میں، معتبرات میں لکھا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے 27 سے پہلے یا 27 کے بعد ختم تراویح کرنا نامناسب ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ صحابہ کرام جو ایک ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھتے تھے، یوں 27ویں کو قرآن مجید مکمل ہو جاتا تھا، اور صحابہ کرام سے 27 سے پہلے یا 27 کے بعد تراویح میں قرآن ختم کرنا ثابت نہیں۔ واضح رہے کہ یہ مصلح مسنون کی جو تراویح ہے وہ سنت ہے، کوئی گھر پر تراویح پڑھے یا کوئی بازار میں پڑھے، روڈ میدان میں، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ تو قرآن مجید کا دور ہے اور اچھا ہے، نفلوں میں اجتماع منع ہے، تو فقہاء و محدثین کہتے ہیں کہ تراویح میں حافظ صاحب سنا ہے، ثواب مقام مرتبہ یقیناً ہے، لیکن وہ سنت تراویح و سنت ختم نہیں ہے۔ سنت ختم وہ ہے جہاں فرض پڑھائے جاتے ہیں محلے کی مسجد میں، اور وہاں محراب میں قاری کھڑے ہو کر حافظ اور تراویح پڑھائے، وہ پابند ہے کہ وہ 27 کو ختم کرے۔ یہ نقطہ یاد رکھ لیں کہ اس تراویح میں اور وہ جو آپ کمروں میں پڑھتے ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تراویح علی منہاج سنہ ہے، یہ جماعت جو تراویح کی ہے من سنن الہدا ہے، اس کو فقہاء نے پابند کیا ہے کہ یہ 27 سے آگے یا پیچھے نہ کرے۔ فتاوی عالمگیری فصل فی قیام رمضان۔ مجھے جب معلوم نہیں تھا تو ہمارے ہاں 29 کو ختم قرآن تراویح میں ہمارے قاری صاحب فرماتے تھے، اور جب سے عالمگیری وغیرہ معتبرات دیکھی ہے تو اس دن سے توبہ اور استغفار کیا ہے، اور میں نے اعلان کیا اور جمعوں میں اور ہر درس میں بیان کیا کہ نہیں، یہ جو سنت ختم ہے، جو علی وجہ سنہ ہے اور محراب میں ہے اور محلے کی جامع مسجد میں ہے، یہ 27 کو ہی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ انہا ارجع للیلۃ القدر، اس میں زیادہ امیدیں ہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ مولانا روم تو کہتے ہیں خواجہ چی جوئی اوز شب قدر نشانی، خواجہ چی جوئی اوز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ مولانا کہتے ہیں کہ محترم بھائی خواجہ، کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں سرگردان ہو؟ تم اپنے اندر عزت اور قدر پیدا کرو، عبادت کرو، تیرے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر لیلۃ القدر ہے اور آدمی روزہ خور ہے اور رات کو غافل سویا ہوا ہے تو کیا فائدہ ہے اس کو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی تابعداری، اللہ کے احکام کے اطاعت ہم وقت ہم زندگی فرض ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ قرآن کریم کا 3 نزول ہوا ہے،
ایک نزول شب برات میں جو سورہ دخان میں گزرا، ارادہ الہیہ لوح محفوظ پر منتقل ہوا، اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کو لیلۃ القدر میں آیا، اور لیلۃ القدر اور آسمانی دنیا سے اس دنیا میں 23 سال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت و آیات کے حساب سے نازل ہوا۔ تو نزل القرآن علی ثلاثۃ التنزیل، 3 نزول قرآن کے ہو چکے، اول نصف شعبان، اور وہ ارادہ الہی لوح محفوظ پر منتقل ہوا، اور دوسرا لیلۃ القدر 27 رمضان کو، اور تیسرا 23 سال میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یقیناً ہم نے اتارا یہ قرآن لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے، تقریباً 83 سال بنتے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک معمر شخص نے دریا کے کنارے بے ریا مخلصانہ عبادت کی، اور پیغمبر نے کہا کہ ہماری اور ہماری امت کی عمر تو 60-70 سال ہے، کم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کو افسوس ہوا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک رات لیلۃ القدر نازل کی ہے، اور اس میں عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اس شخص کی عمر 1000 مہینے تھی۔ علماء دین کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کی ہے یا جاگنے کی ہے؟ محدثین کے 2 رائے، اکثر کہتے ہیں کہ عبادت کی رائے ہے، اور مخصوص عبادت کوئی نہیں ہے، عام طرز کی عبادت ہے۔ ہمارے لوگ صرف یہ نفل جانتے ہیں کہ یار جی وطروں کے بعد نفل منع ہے، وطروں کے بعد نفل پڑھنا تو یقیناً نامناسب اور خلاف اولا ہے، اس کا ثواب ملنا دشوار ہے، کیونکہ پیغمبر نے منع کیا ہے۔ تو پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ساری رات دعا کی ہے، تلاوت کی ہے، ذکر کی ہے، استغفار کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے کہ حدیث رسول کے مطابق 20 رکعت تراویح اور 3 وتر کو کافی سمجھنا اور مزید نوافل کی کوشش نہ کرنا، یہ اتباع سنت اس تنفل سے افضل ہے جو خلاف سنت کر کے لوگ کرتے ہیں، اور اصحاب علم مال علم غلط کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ رات جاگنے کی ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ شریعت نے کوئی مخصوص عبادت خود ہی نہیں بتائی، تو معلوم ہوا کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں، استغفار میں، دعا میں، ذکر و تلاوت میں آدمی جاگتے رہے، لیلۃ القدر نصیب ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس عزم کے ساتھ سو گیا کہ فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا، اس کی پوری رات عبادت میں گزری، اگرچہ وہ سویا ہوا ہو۔ اس تسلی سے پتہ چلتا ہے کہ امت کا کوئی فرد بھی لیلۃ القدر سے محروم نہیں ہوگا، اور پھر خاص کر معتکفین، متساحرین جو مسجدوں میں آ کر اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، اور روح اور ارواح یا جبرائیل امین، فیہا، اس رات میں، باذن ربہم، رب کے حکم سے، من کل امر، ہر معاملہ لے کر، سلام سلام رہتی ہے، یہ رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ بس اس نعمت اور اس نزول کا تعلق رات کے اندھیرے سے ہے، رات کے شروع و اخیر سے ہے، اس کا تعلق فجر سے نہیں ہے۔ فجر ہوتے ہی یہ رات مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔